السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اظہر۔ تاریخ انسانیت میں بہت سی جنگیں لڑی گئیں، لیکن ایک ایسی جنگ کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے جس کی ہولناکی کے سامنے پہلی اور دوسری جنگ عظیم بھی ہیچ لگیں گی۔ اسے حدیث کی زبان میں الملحمۃ الکبریٰ اور مغرب کی زبان میں آرماگیڈن کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک رومی اعماق یا دابق میں نہ اتر آئیں۔ آج ہم بات کریں گے تیسری جنگ عظیم پر۔ مسلمانوں کا اتحاد کیسے ہوگا؟ عیسائیوں کے ساتھ صلح اور پھر دھوکہ دہی کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس آخری بڑے معرکے کا نقشہ دیکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان بنو اسفر یعنی مغربی طاقتوں کے ساتھ ایک امن کا معاہدہ کریں گے۔ ہم مل کر ایک مشترکہ دشمن سے لڑیں گے اور فتح پائیں گے، لیکن یہ امن عارضی ہوگا۔ جب ہم مال غنیمت لے کر واپس لوٹیں گے تو عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب بلند کر کے کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی۔ ایک مسلمان اس پر غصہ کرے گا اور اسے گرا دے گا۔ یہیں سے اس عظیم جنگ کا آغاز ہوگا جس کے لیے رومی 80 جھنڈوں کے نیچے جمع ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے، یعنی قریب 10 لاکھ کا لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گا۔ یہ جنگ کہاں ہوگی؟ شام کے شہر حلب کے قریب دابق کے میدان میں۔ اس معرکے میں مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے نکلے گا جو اس وقت زمین کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جنگ اتنی شدید ہوگی کہ پرندہ ان کے اوپر سے اڑے گا تو وہ پار ہونے سے پہلے ہی مردہ ہو کر گر جائے گا۔ خاندان کے 100 افراد میں سے صرف ایک بچے گا۔ مسلمان 3 حصوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک حصہ بھاگ جائے گا جن کی توبہ کبھی قبول نہ ہوگی۔ ایک حصہ شہید ہوگا جو اللہ کے نزدیک بہترین شہداء ہوں گے، اور تیسرا حصہ فتح پائے گا جو کبھی فتنے میں نہیں پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عظیم جنگ کے دن مسلمانوں کا خیمہ یعنی مرکزی ہیڈ کوارٹر ہوتا میں ہوگا، جو دمشق کے قریب ایک شہر ہے۔ آج کے حالات پر غور کریں۔ شام پچھلے کئی سالوں سے عالمی طاقتوں کا اکھاڑا بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں کا بکھرا ہوا شیرازہ امام مہدی کی قیادت میں دوبارہ جڑے گا۔ یہ جنگ ٹیکنالوجی کی ہوگی یا دوبارہ تلواروں پر آ جائے گی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اس جنگ کے بعد دنیا کا نقشہ بدل جائے گا اور دجال کے خروج کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، الملحمۃ الکبریٰ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ حق اور باطل کا آخری فیصلہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب نفاق ختم ہو جائے گا اور لوگ 2 خیموں میں بٹ جائیں گے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے قسطنطنیہ کی فتح پر، کہ کیسے یہ عظیم جنگ جیتنے کے بعد مسلمان بغیر ہتھیار چلائے ایک بڑے شہر کو فتح کریں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شام کے موجودہ حالات اس عظیم جنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کمنٹس میں بتائیں۔ میں ہوں ذیشان اظہر۔ اللہ حافظ۔